ایسی کچھ چیزیں جو ہم نے خود سے دیکھی نہ ہوں، جن کو ہم جانتے نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے آس پاس ہی ہیں۔ کبھی کبھار ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ آوازیں آتی ہیں، پر کیا ہر بار یہ ہمارا وہم ہوتا ہے یا کچھ اور؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی موجودگی کو مانتے ہیں یا نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ، کسی علاقے، کسی محلے میں چلے جائیں، آپ کو ان کی کہانیاں ہر جگہ سننے کو مل جاتی ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ السلام علیکم احسن بھائی، میرا نام فہیم ہے اور یہ واقعہ میری خالہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، جو تقریباً 12 سے 13 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میرے خالہ خالو پہلے لاہور میں ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، لیکن کاروبار میں بہت بڑے نقصان ہو جانے کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں میں شفٹ ہو گئے، جہاں ان کا ایک بہت پرانا اور کافی بڑا گھر اور کھیت تھے۔ میری خالہ کے اس وقت 2 بیٹے اور ایک بڑی بیٹی تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے۔ ہم 5 کزنز کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک بار ہم لوگوں نے خالہ کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ خالہ کو وہاں شفٹ ہوئے جب تک 7 ماہ ہو چکے تھے۔ خیر ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ان کا وہ گھر واقعی کافی بڑا اور پراسرار سا تھا۔ بڑے بڑے دروازے، کھڑکیاں اور بہت سارے بڑے بڑے کمرے، جبکہ میری خالہ کی فیملی کے استعمال میں صرف 4 ہی کمرے تھے، باقی سب کمرے بند پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے دن بھر وہاں خوب مزے کیے۔ گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ خیر رات کا کھانا کھا کر ہمیں وہاں سے نکلنا تھا، پر خالہ خالو اور ہمارے کزنز نے ہمیں اس رات وہیں روک لیا اور ہمارے لیے مہمان خانہ کھلوایا گیا، جو خالہ کے استعمال والے کمروں کے پیچھے کی طرف تھے۔ تو ہم سب کزنز پہلے ہی وہاں ساتھ میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ گاؤں میں بہت جلد خاموشی اور سناٹا ہو جاتا ہے، جس کی ہم شہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہوتی۔ اس جگہ جا کر پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے عجیب سے ڈر کا احساس ہونے لگا تھا، اور اسی دوران جن بھوتوں کا ذکر چھیڑ دیا گیا۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جہاں 4 کزنز مل جائیں وہاں یہ ٹاپک ضرور ڈسکس ہوتا ہے، جس میں ڈر تو بہت لگتا ہے پر مزہ بھی بہت آتا ہے۔ تو پھر سبھی ایک ایک کر کے کسی سے سنے ہوئے واقعے سنانے لگے۔ پھر میری خالہ کی بیٹی نے جو واقعہ بتایا وہ واقعی خون خشک کر دینے والا تھا، اور اس کو سن کر ڈر اس لیے بھی زیادہ لگ رہا تھا کیونکہ وہ واقعہ اسی گھر کا تھا جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے بتایا یہ واقعہ جب کا ہے، جب ہم یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ خالو کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، تو اس رات امی کی مطلب میری خالہ کی پیاس سے آنکھ کھلی۔ اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھیں اور کچن میں گئیں۔ وہاں سے انہوں نے پانی کی بوتل اور گلاس لیا اور اپنے روم میں آنے لگیں۔ ابھی وہ کچن سے باہر آئی ہی تھیں کہ انہیں اچانک بہت تیز بدبو آنے لگی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، تبھی ان کو صحن میں، جہاں وہ اس وقت کھڑی ہوئی تھیں، وہاں آس پاس کسی بھاری سے جانور کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ حیران ہو رہی تھیں کہ صحن میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ چلنے کی آواز کیسی آ رہی ہے۔ اس وقت صحن میں ایک 0 کا بلب بھی جل رہا تھا، جس سے صحن میں تھوڑی روشنی ہو رہی تھی۔
پر پھر بھی ان کو وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ان کو ڈر کا احساس ہونے لگا تھا، اور گھر پر ابو بھی نہیں تھے اور ہم بچے بھی سو رہے تھے، تو وہ فوراً کمرے میں آ گئی، پر ان کو اب بھی ان بھاری قدموں کی آواز باہر صحن سے آ رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی ہوئی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمرے کا دروازہ انہوں نے کمرے میں آتے وقت لاک کر دیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، پر وہ قدموں کی آواز لگاتار آئے جا رہی تھی۔ ان کی دھڑکن تیز چل رہی تھی، پسینے سے سارا جسم شرابور ہو رہا تھا۔ تبھی وہ لاک دروازہ خود سے ان لاک ہوا تو امی نے ڈر کے مارے چادر کو اپنے منہ تک اوڑھ لیا۔ دروازہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا، پھر اس کے بعد وہ ساری آوازیں آنا اچانک بند ہو گئیں۔ امی کافی دیر تک تو اسی حالت میں سانس روکے لیٹی رہیں، پر ان کے ذہن میں ہمارا خیال آیا، اور یہ بھی کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا گھر میں۔ تو انہوں نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ سے چادر ہٹائی اور سب سے پہلے اٹھ کر ہماری طرف دیکھا۔ ہم لوگ آرام سے سو رہے تھے۔ پھر ان کی نظر باہر کی طرف گئی۔ دروازہ پوری طرح سے کھلا ہوا تھا، اور باہر جو انہوں نے دیکھا اس کو دیکھ کر ان کی جان نکل گئی۔ انہوں نے ذہن میں جلتے ہوئے زیرو بلب کی روشنی میں دیکھا کہ وہاں صحن میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ امی کو اس وقت وہ صحن میں کھڑا ہوا دکھائی تو دے رہا تھا، پر اس کی بھاری سانسوں کی آواز امی کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ امی کا ڈر سے برا حال تھا، تو وہ پھر سے اپنے بستر پر لیٹ گئیں، پر ان کی نظریں اب بھی باہر صحن میں تھیں۔ اب جو بدبو ان کو تھوڑی دیر پہلے باہر صحن میں آ رہی تھی، وہ کمرے کے اندر سے آنے لگی۔ امی نے جلدی جلدی آیت الکرسی اور جو دعائیں ان کو یاد تھیں ان کو دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ امی نے بتایا تھا کہ جب میں آنکھیں بند کر کے قرآنی آیات پڑھ رہی تھی، اس وقت بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے اور میرے جسم کو سونگھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کی سانسوں کی گرماہٹ تک کو محسوس کیا تھا۔ میں ڈر تو بہت رہی تھی، پر میں نے پڑھائی جاری رکھی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ اس وقت ان کو خود سے زیادہ ہماری فکر ہو رہی تھی۔ کافی دیر یہ سب چلتا رہا، پھر پہلے وہ بدبو آنا بند ہوئی، اور پھر لگا کہ اب وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی وہ کمرے سے باہر جا چکی ہے۔ تو انہوں نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، تو انہوں نے اس مخلوق کو پیچھے سے دیکھا، جسے دیکھ کر ان کو ایسا لگا کہ جیسے اس نے اپنے جسم پر بہت سارے کالے بال والی شال لپیٹی ہوئی ہے۔ اور اس کے باہر جاتے ہی کمرے کا دروازہ دھڑام کی آواز سے بند ہو گیا۔ پھر بھی صحن سے کچھ دیر تک کسی کے قدموں کی آواز آتی رہی، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ امی نے سکون کا سانس لیا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ چلا گیا ہے۔ وہ کیا تھا، کون تھا، امی کی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن امی نے ہم کو یہ باتیں نہیں بتائیں کہ بچے خامخواہ ڈر جائیں گے، اور جب ابو آئے تو ابو کو امی نے پوری بات بتائی، پر ابو ان سب چیزوں کو امی کا وہم سمجھ رہے تھے۔ خیر، یہ ساری باتیں جب میری کزن ہم کو بتا رہی تھی کہ تبھی بارش شروع ہو گئی۔ ہم ڈر تو پہلے سے ہی رہے تھے، اور اب اس ڈر میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بارش شروع ہوتے ہی میری کزن کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی کہ کہیں بارش کا پانی کمرے میں نہ آ جائے۔ بارش اب تیز ہونے لگی تھی کہ تبھی لائٹ بھی چلی گئی اور پورا ماحول تاریکی میں ڈوب گیا۔ باہر بجلی چمک رہی تھی، اور اس چمکتی بجلی میں ہمیں محسوس ہوا کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ بالکل ہماری ساتھ لگی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔
میری کزن جو کھڑکیاں بند کر رہی تھی اچانک بہت زور سے چیخی اور ڈرتے ہوئے کہنے لگی، وہاں کوئی ہے، میں نے دیکھا ہے اسے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوف سے ہم تھر تھر کانپ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب ہم سب باہر کیسے جائیں گے، کہیں اس نے ہمیں پکڑ لیا تو۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم جلدی سے دروازہ کھولیں گے اور ایک ساتھ بھاگتے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ ہم سب میں سب سے زیادہ میری کزن کی حالت خراب ہو رہی تھی، کیونکہ اسی نے اس وقت اسے باہر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ خیر ہم نے ایسا ہی کیا اور ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم بھاگنا شروع کرنے ہی والے تھے کہ اچانک بجلی چمکی اور ہم نے چند لمحوں کے لیے اس چمکتی روشنی میں اس کو دیکھا۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا ہوا تھا جس کی نظریں ہماری طرف ہی تھیں۔ اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور ہم اس کو دیکھ کر وہیں پر چیخنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد ہی باقی کے گھر والے ہم کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو ساری بات بتائی، لیکن پھر پورے صحن میں بلکہ پورے گھر میں چیک کیا گیا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب نے ہم کو پانی پلایا اور پھر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ وہ رات بڑی مشکل سے کٹی تھی، صبح تک بارش ہوتی رہی۔ میری کزن کو تو رات میں ہی ڈر کی وجہ سے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ خیر ہم لوگ وہاں سے صبح ہوتے ہی واپسی کے لیے نکل گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی خالہ کی کال آ گئی اور انہوں نے امی سے خیریت سے گھر پہنچنے کا پوچھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں میری خالہ نے امی کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کچھ مسئلہ ہے جس کو میں نے کئی بار ایکسپیرینس کیا ہے، پر ہر بار خالو نے ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیا۔ پر کل رات جو کچھ ہوا تھا اس سے خالو کو بھی ان چیزوں پر یقین آ گیا ہے، تو امی نے تھوڑی دیر بعد ہی ابو سے پوچھ کر کسی عالم کا نمبر خالہ کو فون کر کے بتا دیا اور فوراً ان کو گھر دکھانے کو کہا۔ خالو نے عالم صاحب سے بات کی اور سارا معاملہ ان کو فون پر ہی بتا دیا۔ وہ عالم صاحب لاہور میں ہی ہوتے تھے، تو انہوں نے خالو سے کہا کہ آپ گھر کے سب افراد کو کسی اور کے گھر بھیج دیں، میں کل شام میں آپ کے گھر آؤں گا۔ تو خالو نے اسی دن خالہ اور میرے کزنز کو ہمارے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس گاؤں چلے گئے۔ پہلے ان عالم صاحب کو لگ رہا تھا کہ شاید کسی نے خالو یا ان کے گھر پر کالا جادو کروایا ہے، پر جب وہ ان کے گھر پہنچے تو ان کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے سب سے پہلے خالو سے کہا کہ آپ گھر کے سارے چھوٹے بڑے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں۔ پھر عالم صاحب نے صحن میں کھڑے ہو کر اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی ان کو پڑھائی شروع کیے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ کووں کی آوازیں آنے لگیں۔ رات کے وقت کووں کا اس طرح چیخنا بہت عجیب تھا اور ان کی چیخیں ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھیں۔ خالو کو بھی خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ عالم صاحب نے خالو کو ہمت سے کام لینے کو کہا اور تبھی چاروں طرف ناگوار بدبو پھیل گئی اور پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ ان کو اپنے پاس آتی ہوئی محسوس ہونے لگی، پر ان کو دکھائی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ آواز ان کے قریب آ کر رک گئی اور ایک کالی پرچھائی نما مخلوق جس کے چاروں طرف دھواں تھا ان کے سامنے آئی، جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ڈنڈا تھا۔ وہ پرچھائی صحن میں چاروں طرف گھومنے لگی اور پھر اس نے وہ لوہے کا ڈنڈا صحن میں ایک جگہ زور سے مار کر گاڑ دیا، پھر ان کی نظروں کے سامنے سے اچانک غائب ہو گیا۔ عالم صاحب نے پڑھائی روک دی اور خالو کو بتایا کہ اس جگہ جہاں لوہے کا ڈنڈا گاڑا گیا ہے آپ کی فیملی کے کسی بڑے نے کوئی چیز گاڑی ہوئی ہے جس کی حفاظت کے لیے
انہوں نے اس جن کو یہاں مقرر کیا ہوا ہے۔ اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ پر خالو نے گھر بیچنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو سب کچھ ان کے ساتھ اس گھر میں ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ تو انہوں نے عالم صاحب سے کوئی اور رستہ نکالنے کو کہا۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ ایک رستہ تو ہے، پر وہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کو اس جگہ کو کھدوانا ہوگا۔ جب تک وہ جو بھی چیز وہاں دفن ہے، جب تک یہ جن یہاں سے کسی صورت نہیں جائے گا۔ پھر دوسرے دن صبح خالو نے عالم صاحب کی موجودگی میں وہاں کھدائی کا کام شروع کروا دیا۔ کھدائی کے دوران ان کو اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا۔ کووں کی چیخنے کی آواز مسلسل ہوتی رہی، کبھی باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگتی، اور کھدائی کا کام جاری رہا۔ اور کھدائی کے دوران ان کو وہاں سے لوہے کی ایک چھوٹی سی پٹاری ملی، جس کو عجیب سے رنگ برنگے دھاگوں سے باندھ کر بند کیا گیا تھا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھائی کر کے اس پر دم کیا اور پھر اس کو کھولا گیا تو اس میں سے کافی زیورات نکلے۔ پھر عالم صاحب نے بتایا کہ شاید جس نے بھی یہ سب یہاں گڑوایا ہوگا اس کو ان چیزوں کے چوری ہو جانے یا کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ پھر ان عالم صاحب نے خالو سے کہا کہ آپ ان زیورات کو بیچ دیں اور آدھی رقم کو صدقہ کر دیں اور آدھی رقم اپنے استعمال میں لے لیں۔ اس کے بعد خالو نے پھر سے لاہور میں اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور وہ دوبارہ لاہور شفٹ نہیں ہوئے بلکہ اسی گھر میں رہتے رہے۔ اس واقعے کے بعد ان کو یا میری خالہ کی فیملی کے کسی بھی فرد کو اس گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ بہت شکریہ فہیم صاحب، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ فرینڈز، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔